یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت و عقیدت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں دو چیزیں بڑی اہم سیکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال کی دولت ہے۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا سبب؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو سمجھیے گا، صرف یہ نہیں کہ انہیں رسولوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، ایک ہی بات ہے نا، کیا ہے کہ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت حاصل ہے تو سبحان اللہ ان سے محبت جو ہے، ان کا ادب جو ہے، یہ ہمارے اب ایمان کا تقاضا بن گیا ہے۔ اور نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا، ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال لوگوں کو جمع کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی؟ قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا۔ یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے، آخرت میں نجات پائیں گے۔ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے وہ مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، مگر سبحان اللہ، قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے۔ یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جو غیر سید ہیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، بغیر دکھلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے، کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہے، اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا، اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے صرف زبانی نہیں کہا، آپ نے تو کئی مواقع پر پروف کیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ایک اور بات ہم نے سمجھنی ہے کہ سید زادے ان کے جو ڈفرنس ہے نا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا ہو کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازی بھی ہوں، ہم عبادت گزار بھی ہوں، ہم سید زادے پھر بھی ہم سے افضل ہیں۔ سنیے، سید زادے اللہ معاف کرے اگر کوئی نمازی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر رہے، لیکن انہیں زکوٰۃ دینا پھر بھی حرام ہے۔ بے شک بے نمازی سید ہو، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سید زادوں کو تو ہم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ آپ کو تو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو رول ماڈل ہونے چاہیے ہم سب کے لیے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سید زادہ بے نمازی ہے تو انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور سید زادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے کے سبب پاک ہیں، لہٰذا انہیں مال کا میل نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آل رسول سید زادے اس زمین پر موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور سادات کرام یہ پاک ترین لوگ ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ہم عام لوگ جو سید نہیں ہیں، جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہیں، ہو سکتا ہے رد بھی کیے جائیں، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے، یہ سید زادوں کی خصوصیت ہے، یہ جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، ان کے یہ نیک اعمال رد نہیں ہوتے، رب کے حضور قبول ہی قبول ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نسبت ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں حاصل ہے۔ قرآن میں کیا کہا رب نے؟ الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ یہ بھی نسبت محبوب کا فیضان ہے۔ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ سادات کرام کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ اور کیوں فرض ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل اولاد ہیں۔ اب ذرا سوچئے گا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک بڑا امیر شخص تھا، وہ سادات کرام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ جب بھی کوئی سید زادہ آ جاتا اس کو اپنی محفل میں سب سے اچھی، سب سے اونچی نشست پر بٹھاتا تھا۔ ایک بار ایسی محفل جاری تھی تو ایک بہت ہی پڑھا لکھا اس زمانے کا، یوں سمجھیے کہ ڈگری ہولڈر بندہ آ گیا، آج کا کوئی پروفیسر سمجھ لیں، تو انہوں نے اس کو بھی بڑی اچھی سی جگہ پر بٹھایا، مگر سید زادے کی سیٹ سب سے اچھی، سب سے اونچی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ صرف سید ہی تو ہیں، اتنے پڑھے لکھے تو نہیں جتنا میں پڑھا لکھا ہوں، تو ہماری سیٹ بڑی ہونی چاہیے تھی، ہمیں زیادہ عزت دینی چاہیے تھی۔ اس نے زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ تو اس جو شخصیت تھی جس کے گھر پہ محفل تھی، امیر و کبیر جو آدمی تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑا سا محفل ختم ہو گئی تو اس نے امیر شخص کو کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے۔ اچھا کون سی کلاس میں؟ بتایا فلاں کلاس میں۔ تو کہا ایسا کرے نا کہ اس کو اتنا پڑھا دیں کہ وہ بھی سید بن جائے، ہیں وہ بھی آل رسول بن جائے۔ تو کہہ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کہ ہم کسی ڈگری کے ذریعے سید بن جائیں۔ تو فرمایا یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھے لکھے ضرور ہوں گے، مگر آل رسول جو ہوتا ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا مرتبہ یہ قدرتی طور پہ اس کو عطا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کسی کتابیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا، یہ اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم آل رسول کو کبھی بھی کسی اور کیٹیگری سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو ہم نے قرآن کی آیت سے آج سیکھا کہ آل رسول سے محبت، اور یقیناً اس میں سب سے پہلے تو نبی پاک کے جو گھر والے ہیں جو پنجتن پاک ہیں۔ نبی پنجتن پاک کیا کہتے ہیں؟ 5 پاک تن۔ وہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کی تو کیا شان ہے، یہ نبی پاک کے بہت سب سے کلوز جس کو آپ کہیے، اور یقیناً اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور دیگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی ہیں۔ مگر ان 5 کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ کے بارے میں کیا خوبصورت شعر لکھا کہ آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ہیں
اے رضا اس کرم والے باغ کی کیا شان ہے۔ اچھا باغ بھی کیوں فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرماتے تھے کہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں۔ نبی پاک انہیں باقاعدہ پھولوں کی طرح سونگا بھی کرتے تھے، اسمیل کیا کرتے تھے۔ اور فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاطمہ الزہرا، زہرا کسے کہتے ہیں؟ کلی کو۔ تو بی بی فاطمہ کیا ہو گئیں؟ کلی ہو گئیں۔ حسن حسین کیا ہو گئے؟ پھول ہو گئے۔ تو یہ تو پورا باغ ہے، اور یہ باغ بھی کرم والا باغ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ ایسا خوبصورت باغ ہے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک آل رسول اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتی، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو۔ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہوں۔ یعنی میرے اور آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ میری ذات سے بڑھ کر، میرے تمام لوگوں سے بڑھ کر، میری جان سے بڑھ کر مجھے نبی پاک سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک کی اولاد سے پیار ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر سرکار کی ذات سے محبت ہو، اور فرمایا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی پاک کے گھر والوں سے محبت ہو۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یقیناً نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑھ کر کرنی ہے، تو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اب ذرا ترتیب سنیے گا، جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا یہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے، رسول پاک سے پیار کرنا یہ قرآن سے پیار کرنا ہے، اور جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کو بھی تھامنا ہے، سنت کو بھی تھامنا ہے، اور اصحاب و اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے۔ کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، ہاں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم کیسے کہ ان کے بارے میں کوئی مائنس بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے دو حدیثیں سنیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دے آر لائک اسٹارز، ٹھیک ہے۔ اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کنارے لگ جائے گا۔ اب سبحان اللہ غور کیجئے، صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں، اور اہل بیت کیا ہے؟ وہ کشتی ہے۔ اب اگر جو پہلے کے لوگ تھوڑا سا جن کو تاریخ پڑھی ہو، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے ہیں، مگر پہلے جب کشتی کنارے لگانی ہوتی تھی نا، سمندر کا سفر کرنا ہوتا تھا، تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اچھی کشتی ہو اور ستارے نظر آ رہے ہوں، تو اسی سے راستہ لوگ ڈھونڈ کر اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اے اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہو جانا ہے، تمہاری کشتی بھی بڑی پیاری ہے، تمہارے ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، تمہیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اپنے دل میں اصحاب و اہل بیت کی محبت خوب بڑھائیے۔ اچھا، اب یہ تو یقیناً نبی پاک کے گھرانے سے تو ہمیں محبت ہے، ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ ہماری مومنین کی مائیں ہیں، ہمیں ان سے بہت ادب کے ساتھ ان کی عزت و احترام کرنا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ جو آل رسول ہمارے درمیان ہمارے وطن میں ہیں، سید صاحبان، ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔
ان سے بھی ادب سے پیش آنا چاہیے ہیں. کوشش کریں جو ماشاءاللہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ کے یہاں کوئی ملازم ہے اور وہ آل رسول بھی ہیں تو آپ ان کو نذرانے کے طور پر رقم پیش کریں, زیادہ کام انہیں نہ دیں, تھوڑا اسے احترام اور ادب سے بات کریں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. اور ایسا ہوا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے, اتنے بڑے مفتی ہیں, کہ ایک بار آپ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے, سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ادب سے, پھر بیٹھتے, پھر کھڑے ہو جاتے, پھر بیٹھتے, پھر کھڑے ہو جاتے. تو کسی نے کہا تھا اب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ برابر محلے میں ایک سید زادہ ہے, کھیلتے کھیلتے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. وقت کے امام ہیں اور بچہ ہے سید زادہ, مگر اس کی ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کون سید ہے, اور جس طرح چاہے اس کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. نہیں,